الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس مسجد کے اندر ہر سال 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوندی ہے۔ اسی طرح اس سال بھی 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سلسلہ جڑا ہے وہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ عز و جل تا قیامت اے سلسلہ جڑا ہے جاری و ساری رہے۔ سامعین و ناظرین، آج دی ساڑی گفتگو دا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شرعی حیثیت، کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق سانو قرآن کی حکم دیندہ ہے، احادیث نبوی علیہ صاحب والسلام کی حکم دیندی ہے۔ اہل سنت و جماعت دے نزدیک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دی خوشی مناونا سال بھر بالعموم اور ماہ ربیع الاول دے اندر بالخصوص، اور حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت دے تذکرے کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش دے تذکرے کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات نو بیان کرنا، اور حضور علیہ السلام دے محاسن نو بیان کرنا، اے اہل سنت و جماعت دے نزدیک جائز ہے اور مستحب ہے۔ جو آیت کریمہ میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مینوں حق سچ بیان کرن دی اور اسا سارے انو سن سنا کے اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سو یونس دے اندر ارشاد فرمایا: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محبوب علیہ السلام فرما دیجئے کہ جدو تہانوں اللہ تبارک و تعالی دا فضل نصیب ہو جاوے، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت نصیب ہو جاوے، فلیفرحوا، تے اس وقت خوشیاں منایا کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، اے بہتر ہے جڑا تسی مال و دولت اکٹھا کردے ہو۔ ان دیکھ لو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور رحمت دے ملن تے خوشی مناون دا حکم جڑا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، اور نال ہی اے حکم دیتا ہے کہ اپنا مال جڑا ہے وہ بھی خرچ کیتا کرو۔ اسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض کردے ہیں، اے باری تعالیٰ مزید
ساڈے اتے اپنی رحمتاں دی بارش برسا دے، مزید ساڈے واسطے دروازے جڑے او کھول دے، سانو اپنی رحمت اور فضل دے متعلق مزید وضاحت دے نال بتا دے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دا فضل تہاڈے اتے نہ ہوندا، اللہ تعالیٰ دی رحمت جڑی او تہاڈے اتے نہ ہوندی تے تسی شیطان دے پیروکار بن جاندے، مگر بہت تھوڑے۔ اس آیت کریمہ دے متعلق تمام مفسرین کرام جڑے جنہاں نے قرآن پاک کی تفاسیر لکھی ہیں، وہ فرماندے ہیں کہ اس آیت مبارکہ دے اندر جڑا اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمایا اور فضل فرمایا، اس تو مراد ساڑھے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس دنیا دے اندر تشریف نہ لے کے اندے تے اے سارے انسان جڑے اے شیطان دے ورغلاون دے وچ آ جاندے، شیطان انہاں تباہ و برباد کر دیندا، ہلاک کر دیندا۔ حضور علیہ السلام اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے، جویں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے تے بھٹکی ہوئی انسانیت نو راہ راست جڑی او مل گئی۔ انسان جڑے بھٹکی ہوئی راست تو ہٹ کے سیدھے راستے دی طرف آ گئے۔ تے آئیے مر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اسی عرض کردے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اس تیرے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس دنیا دے اندر آ کے کی کیتا، کیڑے کیڑے کام کیتے؟ تے سورۃ الجمعہ اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی ذات ہے جس نے انہاں ان پڑھ عرباں دے اندر اپنا رسول جڑا ہے او بھیجیا۔ ہن اتھے تسی رسول جڑا ہے او یاد رکھنا ہے کہ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اندر اپنا رسول جڑا ہے او بھیجیا، جڑا انہاں دے اتے اللہ تعالیٰ دی کتاب جڑی او تلاوت فرماندا ہے، انہاں نو پاک صاف کردا ہے، انہاں نو کتاب اور حکمت سکھاندا ہے، انہاں دا ظاہر جڑا ہے او بھی پاک صاف کردا ہے، انہاں دا باطن جڑا ہے او بھی پاک صاف کردا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس تو پہلے اے لوگ جڑیاں کھلی گمراہی دے وچ ہاں۔ اس آیت کریمہ دے اندر حضور علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول جڑا او فرمایا۔ ہن اسے آیت تو اگلی آیت جڑی ہے اس دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت جتنے بھی انسان آونے ہاں انہاں سارے حضور علیہ السلام دے فیض رسالت دے وچ شامل فرمایا کہ میرا محبوب علیہ السلام جڑا ہے وہ صرف اپنے ظاہری زمانے دے اندر لوگاں نو پاک صاف کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تا قیامت جتنے بھی انسان آنسر انہاں سارے نو پاک صاف کرنے والا ہے، انہاں دا تزکیہ نفس جڑا ہے وہ کرنے والا ہے، انہاں دے ظاہر نو بھی پاک صاف کرنے والا ہے، انہاں دے باطن نو بھی پاک صاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ دوسرے بھی جڑے ہجے انہاں تو علاوہ ہیں، جڑے ہجے پیدا نہیں ہوئے ہن پیدا ہومن تا قیامت پیدا ہومن، او بھی اس دے وچ شامل ہیں کہ میرا محبوب جڑا ہے انہاں نو کتاب بھی سکھاندا ہے اور حکمت بھی سکھاندا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس نو چاہندا ہے عطا فرماندا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ہن دیکھو اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام فضل دے نال تعبیر فرمایا۔ پہلی آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول آکھیا،
مر رسول آ کے اے دسیا کہ میرا محبوب جڑا ہے توہانو پاک صاف کرتا ہے۔ مر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دا ذکر فرمایا، نبوت اور رسالت دا ذکر فرما کے اے دسیا کہ تا قیامت جتنے بھی انسان آسر حضور علیہ السلام انہوں پاک صاف کرن والے ہیں، اور مر حضور علیہ السلام دی نبوت اور رسالت نو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم دے نال تعبیر فرمایا۔ پہلی جڑی دو آیات بینات اسی پڑھیاں انہاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور رحمت فرمایا، اور اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نو اپنا رسول آکھیا، اور رسول آکھن تو بعد اس نو اپنے فضل دے نال تعبیر فرمایا۔ ہن اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تیرا رسول کیویں مومنہ واسطے فضل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کہ میرا قرآن اٹھاؤ، قرآن اٹھا کے پڑھو تو انہوں مل جاسی کہ میرا محبوب جڑا ہے مومنہ واسطے فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، مبارک ہوئے مومنانو، مبارک ہوئے ایمان والیاں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے ہیں مومنہ واسطے اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اے بھی گل مسلم ہے کہ حضور علیہ السلام مومنہ واسطے رحمت بھی ہیں، بلکہ تمام جہانہ واسطے حضور علیہ السلام جڑے رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب علیہ السلام اسی آپ نو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہیں، حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا محبوب علیہ السلام آپ نے اے نہیں ویکھیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ دی نعمت نو بدل دیتا؟ بخاری شریف دے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ نو چاہیے کہ جدو میں مبعوث ہویا، میں اعلان نبوت فرمایا، تے کفار مکہ نو چاہیے کہ وہ میرے اتے ایمان لے کے آندے، لیکن کفار مکہ نے میرے اتے ایمان لے آون تو انکار کر دیتا اور اللہ تعالیٰ دی نعمت نو بدل دیتا۔ تے اللہ تعالیٰ نے او فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کیا آپ نے نہیں ویکھیا کہ انہاں کافرہ نے اللہ تعالیٰ دی نعمت نو بدل دیتا کہ میرے محبوب علیہ السلام تے ایمان لے کے آون دی بجائے آپ دا انکار کر دیتا۔ اسی طرح یہودی جڑیاں، یہودی بھی حضور علیہ السلام دی آمد تو پہلے آپ دا ذکر خیر کرتے ہیں، جدو کوئی جنگ لڑتے ہیں اس دے اندر حضور علیہ السلام دا وسیلہ جڑا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام دے صدقے دے نال انہوں فتح عطا فرماندا ہے۔ لیکن جدو حضور علیہ السلام آ گئے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے گئے، تے وہی یہودی جڑے حسد دی وجہ تو، بغض دی وجہ تو، اناد دی وجہ تو انکار کر بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالی دی نعمت نو انہوں نے بدل دیتا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، اے محبوب علیہ السلام کیا آپ نے نہیں ویکھیا کہ انہاں لوگاں نے اللہ تعالیٰ دی نعمت نو بدل دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت مبارکہ دی تفسیر دے اندر ارشاد فرماندے ہیں نعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعمت اللہ محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے اے اللہ تعالیٰ دی نعمت ہیں۔ میرے بھائیو دوستو اور بزرگو، ہن اے چند آیات بینات جڑیاں اسی پڑھیاں، سنیاں، تلاوت کیتیاں، انہاں دے اندر سانو اے معلوم ہویا کہ حضور علیہ السلام جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دا فضل بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دی نعمت بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت بھی ہیں۔
ہن اسی مڑ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سوال کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ جدو تیرا فضل نصیب ہو جاوے، جدو تیری رحمت نصیب ہو جاوے، جدو تیری نعمت نصیب ہو جاوے، مڑ اسی کی کریے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ محبوب علیہ السلام فرما دیجئے کہ انہوں دس دیو جدو اللہ تعالیٰ دا فضل مل جاوے، اللہ تعالیٰ دی رحمت مل جاوے، فلیفرحوا، تو اس وقت خوشیاں منایا کرو، اس وقت خوشیاں منایا کرو۔ ہن معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ دا فضل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ دی رحمت بھی ہیں، اللہ تعالیٰ دی نعمت بھی ہیں۔ تو جدو حضور علیہ السلام اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آ گئے تو اس وقت سانو خوشیاں جڑیاں او مناونیاں چاہیے، سانو خوشیاں مناونیاں چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام دی تشریف آوری جڑی ہے ایک مومن واسطے دنیاوی ہزار ہاں خوشیاں تو اعلیٰ و ارفع ہے۔ مومن جڑا حضور علیہ السلام دی آمد تے بہت زیادہ خوشیاں مناندا ہے، اور مڑ اللہ تعالیٰ نے قید بھی نہیں لگائی، اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرما دیتا فَلْيَفْرَحُوا، کہ چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں طریقے دے نال خوشی مناؤ اور فلاں طریقے دے نال خوشی نہ مناؤ، بلکہ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، ہر جائز طریقے دے نال تسی خوشی منا سکتے ہو۔ تے مسلمان جڑے جدو بھی حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت دے ایام آندے ہیں تے اس وقت حضور علیہ السلام دی آمد تے خوشیاں مناندے ہیں۔ اور ایک گل جڑی اے بھی یاد رکھو کہ جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی رحمت تے خوشی مناندا ہے، اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اور زیادہ عطا فرماندا ہے۔ اور جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل ملن تے رحمت دے ملن تے خوشی نہیں مناندا، وہ اپنے واسطے عذاب جڑا ہے وہ اکٹھا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تسی میرا شکر ادا کرسو میں تہانوں اور زیادہ عطا فرماساں، اور اگر تسی میری ناشکری کرسو تو میرا عذاب جڑا بہت زیادہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ دیکھو عام نعمتاں جدو انسان نو ملے تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اس وقت میرا شکر ادا کیتا کرو۔ اور حضور علیہ السلام جنہیں اس ساری نعمتاں تو ود کے ہیں، ساری نعمتاں تو ود کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دے صدقے اس زمین بنائی، آسمان بنائے، سورج چاند ستارے بنائے، پہاڑ بنائے، درخت بنائے، سمندر بنائے، الغرض زمین و آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دے صدقے دے نال پیدا فرمائی۔ اگر حضور علیہ السلام نہ ہوندے نہ زمین ہوندی، نہ آسمان ہوندا، نہ سورج چند ستارے ہوندے، الغرض کچھ بھی نہ ہوندا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رب ہونوی ظاہر نہ فرماندا۔ حضور علیہ السلام دی تشریف آوری تے سانو چاہیے کہ اسی خوشیاں منائیے، اور حضور علیہ السلام جڑے وہ اللہ تبارک و تعالی دی بہت بڑی نعمت ہے، اور تحدید سے نعمت جڑی ہے واجب ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب دی نعمتاں دا چرچا کیتا کرو۔ جدو تانوں اللہ تعالیٰ دی نعمتاں مل جاویں اس وقت اپنے رب دی نعمتاں دا چرچا جڑا ہے وہ کیتا کرو۔ الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت جڑے ہیں حضور علیہ السلام دے مہینے دے اندر، جس مہینے حضور علیہ السلام اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے، اس مہینے دے اندر انفرادی طور تے اپنے گھران دے اندر بیٹھ کے یا اجتماعی طور تے مساجد دے اندر محفل پاک جڑی منعقد کر کے اپنے گھران دے آس پاس محفل پاک منعقد کر کے حضور علیہ السلام دا چرچا اسی کرتے ہیں، حضور علیہ السلام دا ذکر خیر اسی کرتے ہیں، اور اسے نو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا جاتا ہے۔
دیکھو میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام اپنا فضل آکیا، اپنی رحمت آکی اور اپنی نعمت جڑی او فرمائی۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نے خود بھی اس تے خوشی دا اظہار فرمایا اور جشن منایا؟ اگر تے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام دی تشریف آوری تے خوشی دا اظہار فرمایا ہے، جشن منایا ہے، تے سانوں بھی چاہیے کہ اسی حضور علیہ السلام دی تشریف آوری تے خوشی دا اظہار کریے، جشن جڑا ہے وہ منا دیے۔ قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محبوب علیہ السلام اس وقت نو یاد کرو عالم ارواح دے اندر جدو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام دی ارواح مقدسہ نو جمع کیتا، مر انہاں دے کولو وعدہ لیا کہ جدو میں تانوں کتاب اور حکمت جڑی عطا فرما دیواں، مر میرا محبوب جڑا تہاڈے کول آ جاوے تے مر تسی ضرور بھی ضرور اس محبوب علیہ السلام تے ایمان لے کے آونا۔ تے جدو محبوب علیہ السلام آ جاوے تسی ایمان بھی لے کے آونا ہے اور نال نال انہاں دی مدد بھی کرنی ہے۔ کیا تسی اقرار کر لیا ہے؟ کیا تسی اے باری وزن جڑا اے اٹھا لیا ہے؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام دی روحاں نے عالم ارواح دے اندر آکھیا اے باری تعالیٰ اسی اقرار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے انبیاء کرام علیہ السلام دی مقدس جماعت مڑ اس طرح کرو کہ مڑ ایک دوسرے دے اتے گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تہاڈے اتے گواہ ہاں، میں ہی گواہ ہاں دے بچوں ہاں۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام دی تشریف آوری دا ذکر جڑا ہے وہ فرمایا، کس طرح فرمایا ثم جاءکم رسول، مر تہاڈے وچ آ جاوے ایک رسول۔ حضور علیہ السلام دی تشریف آوری دا ذکر جڑا ہے اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح تو ہی فرما دیتا، پہلے دن تو ہی حضور علیہ السلام دی تشریف آوری دا ذکر جڑا اللہ تعالی نے فرمایا، اور سب تو پہلے محفل میلاد کرن والا جڑا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس محفل میلاد دے اندر جڑی مقدس ہستیاں ہاں وہ انبیاء کرام علیہ السلام دی ہاں۔ اللہ تعالی محفل میلاد کرن والا ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام جڑیاں محفل میلاد سنن والے ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام دی یہ عادت کریمہ ہے کہ آپ ہر وقت حضور علیہ السلام دا ذکر خیر کرتے رہندے ہاں۔ جس وقت آپ دی وفات دا وقت قریب آیا نا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو بلایا اور انہوں نے واضح و نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سچی محبت رکھنا، انہوں دا ذکر خیر جڑا ہے او کرنا اور اپنی نسلوں تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر جڑا ہے او پہنچانا۔ آپ دے بیٹیاں نے عرض کی تھی اے ابا جان، تسی ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر کرتے رہے ہو اور آج آپ دا وصال دا وقت ہے، آج بھی آپ حضور علیہ السلام دا ذکر خیر کرتے پائے ہو، سانو انہاں دے بارے کچھ دسو تے صحیح۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت گلاں کیتیاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میرے بیٹو سن لو، اگر تسی انہاں دا ذکر خیر سننا چاہندے ہو تے مڑ سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقدس شخصیت ہیں کہ جنہاں دے صدقے اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی۔ جدو میں جنت دے اندر ہاں، میں ایک دانہ جڑا ہے ممنوع شجر تو کھا لیا،
تے اللہ تبارک و تعالی نے مینوں زمین تے اتار دیتا. میں 300 سال تک اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر توبہ اور استغفار کردا رہیا. اللہ تبارک و تعالی نے میری توبہ جڑی قبول نہ فرمائی. مڑ حضور علیہ السلام دا صدقہ جڑا اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا. حضور علیہ السلام دا وسیلہ جڑا اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا. اللہ تبارک و تعالی نے میری توبہ جڑی قبول فرما لی. اے میرے بیٹو سنو، اگر تسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق جاننا چاہتے ہو تے سنو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او مقدس شخصیت ہیں کہ جنہاں دے نور نو اللہ تبارک و تعالی نے میری پیشانی دے اندر رکھ دیتا. جدو پیشانی دے اندر رکھ دیتا تے اللہ تعالی نے فرشتیاں نو حکم دیتا کہ آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو. تے تمام فرشتیاں نے، حالانکہ فرشتے جڑے او معصوم ہیں، تمام فرشتیاں نے مینوں سجدہ کیتا. اے میرے بیٹو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جدو بھی ذکر کرنا، ذکر خیر کرنا اور انہاں دے نال محبت کرنا، انہاں دے نال عقیدت رکھنا. یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹیاں نے او اپنے باپ دا حکم جڑا نسل در نسل جڑا اگاں پہنچایا. جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وقت آیا، آپ دا زمانہ مبارکہ آیا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتا کہ اے ابراہیم علیہ السلام میرا خانہ کعبہ جڑا تعمیر فرماؤ. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ دی تعمیر فرمائی. جدو تعمیر فرمائی، تعمیر مکمل ہو گئی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں دا سلسلہ جڑا ہے او شروع کر دیتا. اللہ تعالیٰ دے کولوں دعاواں منگنیاں شروع کر دیتیاں. تے آخری دعا کیڑی منگی؟ آخری دعا اے منگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. کہ اے ساڈے رب تو انہاں عرب دے اندر، عرب دے انہاں لوگاں دے اندر اپنا رسول جڑا انہاں دے ہی وچوں مبعوث فرما، جڑا انہاں دے اتے تیری کتاب پڑھے، تینوں تیری کتاب پڑھ کے انہاں نو علم سکھاوے اور اس دے نال نال انہاں نو حکمت سکھاوے. بے شک تو غالب حکمت والا ہے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد شریف جڑا او پڑھیا. اللہ اکبر. ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ حضور علیہ السلام دی تشریف آوری دی آرزو کرتے پہ ہیں، اور دوسری طرف کچھ نام نہاد لوگ ہیں جڑے اپنے آپ نو مسلمان کہلواندے ہیں لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام تو بیزار ہیں. جدو انہاں دے سامنے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کیتا جاندہ ہے تے او غم دے اندر مبتلا ہو جاندے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نقش قدم تے چل دے پائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام دی آمد تو پہلے آپ دا میلاد جڑا او پڑھیا، آپ دی تشریف آوری دا ذکر جڑا او کیتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ذکر نو قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیتا. اور اسی اہل سنت و جماعت جڑے ہیں، اسی حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد جڑا او پڑھ دے پائے ہیں. حضور علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ جڑا ہے، آپ دے فضائل و کمالات جڑے ہیں، آپ نے محاسن جڑے ہیں وہ سنان دے بھی پائے ہیں، سن دے بھی پائے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ مبارکہ ہے. حضرت ابو امامہ باہلی صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماد بن عدنان دی اولاد جدو 40 افراد تک پہنچ گئی نا، تے ماد بن عدنان اور اس دے جتنے بھی بچے ہیں اولاد آئی، انہوں نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام دے لشکر تے حملہ کر دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی فوج تے حملہ کر دیتا. جدو حملہ کیتا نا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معد بن عدنان دے خلاف بد دعا کرنا چاہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً بذریعہ وحی منع فرما دیتا. فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام معد بن عدنان اور اس دی اولاد دے خلاف بد دعا نہیں فرماؤنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے باری تعالیٰ اس دی وجہ کی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ معد بن عدنان او بندہ ہے جس دی اولاد دے وچوں آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونا ہے اور انہاں دا نام جڑا ہے محمد ہو سی اور او آخری زمانے دے اندر پیدا ہو سن اور انہاں دی گفتگو جڑی ہے او حکمت بھری ہو سی. او لوگاں نو کتاب اور حکمت سکھا سن, لوگاں نو نیکی دا حکم دے سن اور برائی تو منع کر سن. اور آخر الزمان نبی دی جڑی امت ہو سی او کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دی ہوئی جنت دے اندر داخل ہو جا سی اور اس دے نال اللہ تعالیٰ دے تھوڑے جائے رزق تے او راضی ہو جا سی. اللہ تعالیٰ جتنا بھی انہاں نو رزق عطا فرما سی اس تے راضی ہو جا سی. ہن آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زبان خیر دے وچوں حضور علیہ السلام دا ذکر خیر جڑا او اسی سنتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نو آکھیا کہ اے بنی اسرائیل میں تہاڈے طرف اللہ تعالیٰ دا رسول بن کے آیا ہاں. میں تہاڈی طرف اللہ تعالیٰ دا رسول بن کے آیا ہاں اور میں اس کتاب دی تصدیق کرن والا ہاں جڑی میں تو پہلے نازل ہوئی ہے. یعنی میں تورات شریف دی تصدیق کرن والا ہاں اور میں ایک نبی امی جڑا ہے اس دی خوشخبری دیون واسطے آیا جڑا میں تو بعد امسی اور اس دے نال اس دا نام جڑا ہے احمد ہو سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نو اکٹھا کیتا, اکٹھا کر کے انہاں دے اندر واعظ و نصیحت فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگوں سن لو, اے بنی اسرائیل دے لوگوں سن لو, میں صرف بنی اسرائیل دی طرف رسول بن کے آیا ہوں. میں بنی اسرائیل آلیاں واسطے فلاح و بہبود انہاں دی کامیابی چاہون واسطے آیا ہوں اور میں اپنے تو پہلے کتاب تورات شریف دی تصدیق کرن والا بن کے آیا ہوں اور میں تو بعد ایک نبی نے آونا ہے اس کا نام احمد ہو سی. میں اس نبی دی خوشخبری دیون واسطے آیا ہوں. تفسیر ضیاء القرآن اٹھا کے دیکھو, 5ویں جلد ہے. 5ویں جلد دے اندر پیر صاحب فرماندے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم دے اندر خطا فرماندے پائے اور بڑا ہی حکمت امیز خطا فرمایا. جدو خطا فرما لیا نا تو ایک عورت جڑی ہے وہ کھڑی ہو گئی. جدو آپ نے خطا فرمایا تو لوگاں دی اکھیاں دے وچوں آنسو جڑے وہ جاری ہو گئے تے عورت نے کھڑے ہو کے آکھیا کیا عیسیٰ علیہ السلام بڑی مبارک ہے تیری ماں جس دی گود دے اندر تو کھیلے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بڑی خوبصورت گل کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑی مبارک ہو سی او ماں جس دی گود دے اندر آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے او تشریف لے کے ہیں. مر آپ دے جڑے حواری ہاں جڑے اتھے لوگ جمع ہاں انہوں نے عرض کی تھی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام سانو دسو کہ وہ آخری زمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں, کتنے پیدا ہو سن اور کس طرح آسن. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم عالم دسیا کہ انہاں دا نام جڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سی اور مکہ دے اندر پیدا ہو سن. من حضور علیہ السلام دے فضائل و کمالات جڑے وہ بیان فرمائے.
اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم دے اندر واض و نصیحت فرماندے پے ہیں تے قوم نے اے آکھنا شروع کر دیتا کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا ہی آپ وہی ہو آپ دے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانو دسیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں او نہیں ہاں جس دے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دسیا بلکہ میں تو بعد او نبی جڑا ہے او تشریف لے کے آون والا ہے۔ اس وقت تمام مجمع جڑا وہ اللہ تبارک و تعالی دی حضور سر بسجود ہو گیا، سجدے دے وچ جا کے اللہ تبارک و تعالی دی حضور دعا کرن لگ گیا کہ اے اللہ اس محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا دے اندر مبعوث فرما۔ اس طرح میرے بھائیو دوستو اور بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام دا ذکر خیر جڑا آپ دی تشریف آوری تو پہلے جڑا وہ کرنا شروع کر دیتا اور انبیاء کرام علیہ السلام دی زبانہ دے وچوں نہیں کروایا۔ اور آج اسی اہل سنت و جماعت جڑے ہیں اللہ تبارک و تعالی دے حکم نو منشاء خداوندی اور قرآن پاک دے اتے عمل کرتے ہویا حضور علیہ السلام دا ہر سال ذکر خیر جڑا وہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام دی تشریف آوری دے تذکرے جڑے وہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام دے فضائل و کمالات آپ نے محاسن جڑے لوگاں نو دسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنہ دے اتے احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مومنہ دے اتے احسان فرمایا کہ انہاں دے اندر اپنا محبوب جڑا ہے اپنا رسول جڑا ہے وہ مبعوث فرمایا۔ تے میرے بھائیو دوستو اور بزرگو اللہ تعالیٰ نے ساڑھے اتے اپنا احسان جڑا ہے وہ فرمایا، ساڑھے اتے کرم نوازی فرمائی کہ سانو اپنا محبوب جڑا ہے وہ عطا فرمایا۔ تے سانو چاہیے کہ اسی حضور علیہ السلام دی تشریف آوری تے خوشیاں منایا کریے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ اسا سارے نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسا سارے مسلمانوں اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق زندگیاں بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔